بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان ہے، جو نیک لوگوں کا شعار ہے، جو اولیاء اللہ کا محبوب عمل ہے، اور جس کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ تہجد وہ نماز ہے جو رات کی تنہائی میں دنیا کے شور و غل سے دور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تہجد کا خصوصی حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں تہجد ادا کیجیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ وہ عبادت کتنی عظیم ہوگی جس کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو یا حضر، صحت ہو یا بیماری، تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ مبارک قدموں میں ورم آ جاتا۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین کرام، تہجد کی نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ جو شخص اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے وہ رات کے وقت اپنے محبوب کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب ایک مومن اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دنیاوی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ رات دیر تک موبائل، انٹرنیٹ اور فضول مشاغل میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے بیدار ہونا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لے تو تہجد اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی نعمت رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ اسی لیے جو لوگ تہجد کے عادی بن جاتے ہیں وہ اس عبادت کو کبھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، آج بہت سے لوگ پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں، بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ہر طرف بے سکونی نظر آتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس دروازے کو چھوڑ دیا ہے جس کے کھلنے سے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ دروازہ ہے تہجد کا دروازہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کے وقت جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس عظیم عبادت کو شامل کرنے کا پختہ عزم کریں۔ ناظرین کرام، پہلے حصے میں ہم نے نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں گفتگو کی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، نیت کس طرح کی جاتی ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس کا وقت فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ رات کا آخری تہائی حصہ اس کے لیے سب سے افضل اور بابرکت وقت ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر رات میں بیدار ہو کر نماز ادا کرے تو یہ مکمل معنی میں تہجد کہلاتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نیت کیسے کی جائے، تو یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو جائیں تو یہی نیت کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں،
البتہ اگر کوئی شخص کہنا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز دل کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ناظرین محترم، تہجد کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ رکعتوں کی کوئی سخت حد مقرر نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم یا زیادہ بھی نماز ادا فرمائی۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لے تو بھی اس سے تہجد کا ثواب ملے گا، اور اگر 4، 8 یا 12 رکعت پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ تہجد کی نماز عام نفل نماز ہی کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے ادا کریں، پھر دوسری رکعت مکمل کریں اور اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا کے بعد سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ سورتیں یاد نہیں تو وہ چھوٹی سورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد صرف علماء، حفاظ یا بزرگوں کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ایک عام مزدور، ایک تاجر، ایک طالب علم، ایک ملازم اور ایک گھریلو خاتون بھی تہجد کی سعادت حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی خاص طبقے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کے دروازے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ ناظرین محترم، تہجد کی نماز کے بعد دعا کرنا بہت افضل ہے۔ اس وقت بندہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور کوئی امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے تہجد کے بعد مانگی گئی دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے دیکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف نماز پڑھ کر فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ کچھ وقت دعا، استغفار، تسبیح اور ذکر الہی میں بھی گزاریں۔ یاد رکھیے کہ تہجد کا اصل حسن صرف رکعتوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ اس کیفیت میں ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب دل میں عاجزی، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعا ہو تو تہجد کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون، برکت اور نور پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز صرف چند رکعت نفل ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا روحانی تعلق پیدا کرتی ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان رات کی تہائی میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کی تمام فکریں ایک طرف رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی دولت، عہدے یا شہرت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ غور کیجئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی پسندیدہ جماعت قرار دیا ان کی نمایاں صفات میں تہجد بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات اتنا طویل قیام فرماتے کہ مبارک قدموں میں سجن آ جاتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
راتوں کو عبادت میں گزارا کرتے تھے، ان کے لیے تہجد صرف ایک نفل عبادت نہیں بلکہ زندگی کا اہم حصہ تھی۔ ناظرین محترم، تہجد کی سب سے بڑی برکت دعا کی قبولیت ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے اور بعض کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر آج دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کی پکار سن رہا ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار بزرگوں، علماء اور صالحین نے اپنی کامیابیوں کا راز تہجد کو قرار دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو طویل عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین امت بھی تہجد کے پابند تھے۔ ان بزرگوں نے علم، تقوی اور روحانیت کے جو بلند درجات حاصل کیے ان میں رات کی عبادت کا بڑا حصہ تھا۔ اسی طرح بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تو وہ سب سے پہلے تہجد کا اہتمام کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین والوں سے پہلے آسمان کے مالک سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم فوراً لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے، وہی رازوں سے واقف ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان بنانے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے دن میں گناہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ تہجد انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے اور کردار میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد گزار لوگوں کے اخلاق عام طور پر نرم، زبانیں پاک اور معاملات درست ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح تہجد رزق میں برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں لیکن وہ اس عبادت سے غافل ہوتے ہیں جو برکتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ جب بندہ رات کے وقت اپنے رب سے رزق حلال، برکت اور آسانی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، تہجد ذہنی سکون اور قلبی اطمینان کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ پریشانی، ڈپریشن، بے چینی اور خوف کا شکار ہیں۔ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، لیکن دل کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جب انسان رات کے وقت اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کے دل کو ایسی راحت ملتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تہجد کی لذت چکھ لیتے ہیں وہ اس عبادت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عظیم عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ابتدا صرف 2 رکعتوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، تعداد کو نہیں۔ اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، تہجد کی فضیلت، طریقہ اور برکات جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تہجد کی عادت کیسے پیدا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ تہجد کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کے فضائل بھی سنتے ہیں، اس کی برکتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں تہجد کے لیے اٹھنے کی بات آتی ہے تو سستی، غفلت اور شیطان کے وسوسے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر نیکی کی ابتدا تھوڑی محنت سے ہوتی ہے، لیکن جب وہ عادت بن جائے تو پھر وہی عمل انسان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اگر آپ تہجد کے عادی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور رات کے وقت اپنے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اس کے بعد رات کو جلدی سونے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دیر رات تک فضول باتوں، موبائل فون، سوشل میڈیا اور غیر ضروری مشاغل میں وقت ضائع کرنا تہجد کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر لینا، کچھ ذکر و اذکار پڑھ لینا اور تہجد کی نیت کر لینا بھی بیدار ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگا لیجئے اور گھر والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نہ جاگ سکوں تو مجھے جگا دیا جائے۔ ناظرین محترم، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابتدا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ بعض لوگ جوش میں آ کر 8 یا 12 رکعتوں کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر چند دن بعد تھک کر مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صرف 2 رکعت سے آغاز کریں اور مستقل مزاجی اختیار کریں۔ جب عادت بن جائے تو آہستہ آہستہ رکعتوں میں اضافہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعتدال اور مستقل مزاجی کی تعلیم دی۔ ناظرین، تہجد کے دوران دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت، سلامتی اور ایمان پر استقامت کے لیے دعا کریں۔ اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک، فرما بردار اور دین پر چلنے والا بنائے۔ اپنے رزق میں برکت، کاروبار میں کامیابی، بیماریوں سے شفا، قرضوں سے نجات اور ہر جائز ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تہجد کے سلسلے میں ایک غلطی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ چند دن عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ان کے تمام مسائل فوراً حل ہو جانے چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ حکمتیں ہماری سمجھ سے بلند ہیں۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہتر وقت کے لیے اسے مؤخر فرما دیتے ہیں۔ مومن کا کام دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ امید مومن کی طاقت ہے۔ جو شخص تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ زندگی کے ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ جاہ منصب، نہ شہرت اور نہ دنیاوی تعلقات، بلکہ صرف اعمال کام آئیں گے۔ تہجد ایسی عبادت ہے جو قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، میدان حشر میں سایہ بنے گی اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں پختہ ارادہ کیجئے کہ آپ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص اور پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کر فرماتا، اور جو شخص اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ دین اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔